کبھی ہم نے واقعی سوچا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہم آج اپنے بچوں پر لاگو کر رہے ہیں، یہ اصل میں کب بنا، کیوں بنا اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیونکہ جب تک ہم کسی سسٹم کی بنیاد نہیں سمجھیں گے، ہم اس کی خامیاں بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہم جس ایجوکیشن سسٹم کو نارمل سمجھ کر فالو کر رہے ہیں، وہ کوئی فطرتی یا قدرتی نظام نہیں ہے۔ یہ ایک ڈیزائن ہے، اور ہر ڈیزائن کے پیچھے کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں پیچھے جا کر دیکھیں تو ماڈرن سکولنگ کا جو فریم ورک ہے، کلاس روم، روز میں بیٹھے ہوئے بچے، بیل، فکسڈ پیریڈز، سلیبس، ایگزامز، یہ سب 18 اور 19 سینچری کے یورپ سے آتا ہے۔ اس دور میں دنیا ریپڈلی انڈسٹریل ہو رہی تھی، فیکٹریز لگ رہی تھیں، مشینز آ رہی تھیں، اور ملکوں کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو وقت کے پابند ہوں، انسٹرکشنز فالو کریں اور سسٹم کو چیلنج نہ کریں۔ اسی لیے اسکول کا سٹرکچر فیکٹری جیسا رکھا گیا۔ بیل کا مطلب شفٹ سٹارٹ اور اینڈ، روز کا مطلب اسمبلی لائن اور ٹیچر کا مطلب سپروائزر۔ اس سے پہلے تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ سب کو ایک ہی چیز ایک ہی طریقے سے پڑھائی جائے۔ تعلیم زیادہ تر اپرینٹس شپ پر ہوتی تھی۔ بچے کسی استاد کے ساتھ کام سیکھتے تھے، لوہار کے پاس لوہاری، موچی کے پاس موچی گری، تاجر کے پاس تجارت۔ سکلز نیچرلی ٹرانسفر ہوتی تھیں، لیکن انڈسٹریل دور نے یہ ماڈل انیفیشنٹ سمجھا گیا۔ فیکٹریز کو بلک ورکرز چاہیے تھے اور اسکول اس کا سب سے بہتر ذریعہ بن گیا۔ پھر یہی ماڈل دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوا۔ برٹش راج کے دور میں ساؤتھ ایشیا میں بھی یہ نظام انٹروڈیوس کیا گیا۔ مقصد صرف تعلیم پھیلانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کلاس تیار کرنا تھا جو حکم مان سکے، فائل چلا سکے اور سسٹم کو سموتھلی آپریٹ کر سکے۔ یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہسٹری کا حصہ ہے، یعنی ایجوکیشن کا پرائمری فوکس سوچ پیدا کرنا نہیں، بلکہ اوبیڈینس اور کنفارمٹی پیدا کرنا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ 18 اور 19 سینچری میں جو سسٹم بنایا گیا، کیا وہ 21 سینچری کے لیے بھی ویسے ہی کام کر سکتا ہے؟ آج دنیا فیکٹری سے زیادہ آئیڈیاز پر چل رہی ہے۔ آج ویلیو اس انسان کی ہے جو پرابلم سالو کر سکتا ہو، نئے سولوشنز لا سکتا ہو اور سکلز کے ذریعے اپنی جگہ بنا سکتا ہو۔ لیکن ہم ابھی بھی اپنے بچوں کو اسی پرانے نظام میں ڈال کر یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ ماڈرن دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تعلیم کو سکل سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کتاب پڑھنا ہی تعلیم سمجھی جاتی ہے۔ جو جتنا زیادہ یاد کر لے وہ اتنا ہی اچھا سٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسکول بچوں کو کتابی کیڑا بناتا ہے۔ سائنس پڑھائی جاتی ہے، لیکن لیبز یا تو ہوتی ہی نہیں یا صرف نام کی ہوتی ہیں۔ پریکٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیچر بورڈ پر لکھ دے اور بچہ نوٹ بک میں کاپی کر لے۔ ریئل ایکسپیریمنٹ، ریئل فیلئر، ریئل لرننگ، یہ سب مسنگ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ایگزام تو پاس کر لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ریئل دنیا کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو کتاب میں لکھا تھا اس کا زندگی سے کیا تعلق ہے۔ انجینئرنگ پڑھ لی لیکن پرابلم سالو کرنا نہیں آتا، سائنس پڑھ لی لیکن آبزرو کرنا نہیں آتا، ڈگری مل گئی، سکل نہیں ملی۔ ہم تعلیم اور سکلز کو دو مختلف چیزیں سمجھ کر چل رہے ہیں، جبکہ اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہیں۔ تعلیم ضروری ہے، لیکن ایسی تعلیم جو سکلز پیدا کرے، اور سکلز ضروری ہیں، لیکن ایسی سکلز جو سوچ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئیں۔ صرف رٹا لگا کر نمبر لینا نہ تعلیم ہے نہ سکل۔ اس سسٹم کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر بچے کو ایک ہی سکیل سے ناپتا ہے، سب کے لیے ایک ہی سلیبس، ایک ہی سپیڈ، ایک ہی ایگزام، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ سٹرونگ ہوتا ہے، کسی کا دماغ، کسی کی زبان، کسی کی آبزرویشن۔ لیکن اسکول کے پاس صرف ایک ہی ڈیفینیشن ہوتی ہے انٹیلیجنٹ ہونے کی، جو پیپر میں اچھا لکھ سکے۔ اور جب بچہ اس ڈیفینیشن میں فٹ نہیں ہوتا تو اسے کمزور کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کا کانفیڈنس دھیرے دھیرے ختم ہوتا جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے رسک نہیں لیتے، نیا کچھ ٹرائی نہیں کرتے، بس نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب پوری زندگی انہیں یہی سکھایا گیا ہو کہ غلطی گناہ ہے، سوال بدتمیزی ہے اور فیلئر شرم کی بات ہے، تو پھر وہ رسک کیسے لیں؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم کا اصل مقصد صرف روزگار حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ روزگار ضروری ہے، لیکن تعلیم کا کام انسان بنانا ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو سیکھ سکے، اڈیپٹ کر سکے اور خود کو بدلتی ہوئی دنیا کے مطابق ڈھال سکے۔ جب سسٹم صرف ایگزام اورینٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو نہیں، صرف رزلٹ کو تربیت دیتا ہے۔ حل یہ نہیں کہ ہم تعلیم کو چھوڑ دیں یا اسکول بند کر دیں، حل یہ ہے کہ ہم اس نظام کے مقصد کو دوبارہ ڈیفائن کریں۔ ارلی ایئرز میں پلے، کیوریوسٹی اور آبزرویشن کو پرائیورٹی دی جائے۔ بعد میں ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ سکلز کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ لیبز صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ریئل ایکسپیریمنٹیشن کے لیے ہوں۔ ٹیچرز صرف سلیبس کمپلیٹ کرنے والے نہیں بلکہ مینٹورز ہوں، اور بچے کو یہ حق دیا جائے کہ وہ سوال پوچھ سکے، غلطی کر سکے اور سیکھ سکے۔
آج جس تعلیمی نظام کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ اصل میں 18 سینچری کے مسائل کا حل تھا، لیکن 21 سینچری کے مسائل اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو واقعی فیوچر کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف کانٹینٹ نہیں، کانٹیکسٹ سکھانا ہوگا، صرف یاد کرنا نہیں، سمجھنا سکھانا ہوگا، صرف اوبے کرنا نہیں، سوچنا سکھانا ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال ضروری ہے کہ تعلیمی نظام کب بنا، کیوں بنا اور آج کس حد تک ریلیونٹ ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کیونکہ جب تک ہم سوال نہیں پوچھتے، سسٹم بدلتا نہیں، اور جب سسٹم نہیں بدلتا، قوم آگے نہیں بڑھتی۔